بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، عورت مارچ ایک نظر میں سامعین محترم، عورت مارچ کی ابتدا سن 1907 میں نیو یارک کے ایک شہر میں اس وقت ہوئی جب ایک فیکٹری کی چند ملازمین کو قلیل معاوضہ دیا گیا۔ اس وقت اس معاوضے پر احتجاج شروع ہوا۔ پھر 1977 میں اقوام متحدہ کی اسمبلی میں اسی قرارداد کو پاس کیا گیا۔ پاس کرنے کے بعد سن 1977 میں 8 مارچ کو اس قرارداد کو پاس کر کے عالمی قانون کی حیثیت دی گئی اور اس کو عورت مارچ کا دنیا بھر میں نام دیا گیا۔ سامعین محترم، گزشتہ کئی سالوں سے اگر آپ تاریخ پر گہری نظر دہرائیں تو آپ کو کسی لبرل، مذہبی، سیکولر حلقوں کی طرف سے کہیں بھی اس مارچ کے خلاف نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی علم بغاوت بلند ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا ہوا ہوگا۔ یہ گزشتہ چند سالوں میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ان چند سالوں میں اس احتجاج کے خلاف، اس عورت مارچ کے خلاف نعرے بلند ہوئے، باتیں ہوئیں، شدید قسم کی تنقید ہوئی۔ سامعین محترم، تمام کے تمام حلقے، وہ مذہبیوں، غیر مذہبیوں، سیکولر بعض حلقوں تک بھی آواز اٹھائی گئی کہ اس کے خلاف جملے بولے گئے، کالم لکھے گئے، ٹی وی پر باتیں ہوئیں، مختلف جگہوں پر گفتگو ہوتی رہی۔ سامعین، آخر کیا ہوا کہ جس طرح پچھلے کئی سالوں میں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اب اس کے مخالف آوازیں اٹھنے لگی۔ سامعین محترم، یہ ہوا، یہ جو میدان جنگ اب لگا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہی مارچ کے دوران جو پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں آ کے شروع ہوا، چند جگہوں پر اس مارچ میں انتہائی اخلاق سوز و بے حیا قسم کے اور قابل مذمت اور قابل شرمناک نعرے لگائے گئے، ایسے نعرے بلند کیے گئے جس میں بڑی شرمندگی تھی اور معاشرے کے ہر طبقے نے اس کو بڑا برا جانا اور برا سمجھا اور تمام حلقوں میں بڑا شدید قسم کا سامعین محترم اشتعال پیدا ہوا اور علم بغاوت بلند ہوا کہ اسلام وہ دین ہے جس نے مذہب اسلام کی آمد سے عورت پر ظلم، ذلت، رسوائی اور استحصال کے جو بندھنوں میں وہ قید تھی، اسلام نے اس کو آزادی کا پیغام دیا اور اسلام نے تمام حقوق کو جتنی کی جتنی کبھی رسومات تھیں اسے ختم کرنے کا اعلان کیا، عورت کو اس کا جائز حقوق دیے۔ سامعین محترم، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی مناؤ، نابالغ کے ساتھ اس کی شادی مت کرو، پیسہ کمانے کی مشین مت سمجھو اور اس کو بازار میں لا کر چیزیں خرید و فروخت کرنے کے لیے نہ استعمال کیا جائے، وراثت میں اس کو حق دیا جائے، پھر قرآن کے ساتھ اس کی شادی نہ کی جائے، ونی جیسی رسم نہ کی جائے، کاری جیسے الزامات نہ لگائے جائیں۔ اسلام نے اس کی عفت، حیا، شرم کا پردہ رکھا۔ اسلام سے قبل آپ مغربی مفکرین اور یونان کے فلاسفر کے وہ اقوال پڑھیں جو انہوں نے عورتوں کے لیے دیے کہ وہ انتہائی افسوسناک تھے۔ سامعین محترم، اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اسلام نے پورے قرآن مجید میں مردوں کی نام کی کوئی صورت نہیں ہے، عورتوں کے نام کی پورے قرآن میں ایک صورت ہے۔ ہمارے مذہب نے وہ بہو ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، اس کی عزت کا حکم دیا، اس کے احترام کا حکم دیا، اس کی رسپیکٹ کا حکم دیا۔ یہی مذہب تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے۔ یہی مذہب ہے کہ جس مذہب میں بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ اڑایا گیا۔ اب یہ چند لبرل قسم کے لوگ، اسلام مخالف لوگ اور بالخصوص مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مخالف لوگ، بیرونی ایجنڈے پر چند پلنے والے لوگ، جن میں سے بڑی ان کی تعداد ہے جن کا اسلام کے ساتھ دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ اسلام پر حملہ آور ہیں، ہمارے معاشرے کی سادہ عورتوں کو یہ شکار کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے دامن میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ حیا سوز نعرے
یہ دراصل عورت کی آزادی کا مارچ نہیں ہے. سامعین محترم یقین جانیے یہ عورت کو اسلام سے آزاد کرنے کا مارچ ہے. ان کا نظریہ کچھ اور کا ہے. جو خواتین ٹی وی پر اس موضوع پر اکثر بات کرتی ہیں ان کے اپنے معاملے دیکھیے, جو نعرے مارتی ہیں ان کے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھیے, اور پھر بڑی آرگنائزر وہ ہے کہ جن کا دین اسلام سے دور دور تک میرے سامعین محترم تعلق نہیں ہے, اور وہ سب کے سب بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی پاکستان کے اندر رہائش نہیں ہے. سب یہ یورپ کا ایجنڈا ہے, یہ یہود و ہنود کا ایجنڈا ہے جس کا شکار ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہ کر رہے ہیں. عورت کو جو اسلام نے حق دیا ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں, عورت پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں, حیا کے خلاف, اسلام کے خلاف نعرے مارنا, نیم برہنہ کر کے عورتوں کو روڈ پہ لانا, ریڈ قسم کے جھنڈے لگانا, لباس پہنانا, نچانا, اچھل کود کرنا, اسلام ان تمام حرکتوں کی مذمت کرتا ہے, اور آئین پاکستان بھی اس کی مذمت کرتا ہے. اسلام ایسی کسی بھی حقوق کو نہیں مانتا. اسلام کے دامن رحمت میں خواتین جب آئیں ان کو عزت بھی ملی, عظمت بھی ملی. اسلام نے کہا برابری کا حق دو جو قرآن کہتا ہے, جو بیٹی کا حق کا وہ دو, جو بہو کا حق کا وہ دو, جو بہن کا حق کا وہ دو, جو ماں کا حق کا وہ دو. حقوق میں ڈنڈی مت مارو, ظلم و ستم اس کے ساتھ مت کرو. اس پر بات کیجئے نا, قرآن کے ساتھ شادی پر بات کیجئے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے وراثت میں حق نہیں دیتے, اس پر بات کیجئے. قاری نہ قرار دی جائیں, اس پر بات کریں. اس کی شرم و حیا کا لحاظ رکھا جائے, اس پر بات کی جائے. اس کا جائز جو معاشرے میں حق ہے, جو دین اسلام نے اس کو دیا, اس پر بات کی جائے. آپ اس کو دوپٹہ اتارنے پہ چلی ہیں, آپ اس کو سر بازار لانے پہ چلتی ہیں. اللہ جس کی حیا سے فرشتوں کو آ جائے اور جس کی حیا کو قرآن بیان کرے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, سر کو جھکائیں, غیر محرموں سے بات نہ کرے, ازواج مطہرات تک سے قرآن مجید نے اس حکم کا آغاز فرمایا. تو لہٰذا اسلام میں عورتوں کا بڑا حق ہے. مملکت خدا پاکستان میں جو 8 مارچ کو عورت کے مارچ ہو رہا ہے, اس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. سامعین, یہ سب کا سب بیرونی ایجنڈا ہے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے, اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں عورت کو اس کا حق دیا جائے جو آقا کریم جان دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹیوں کو ان کا وہ حق دیں جو اسلام نے دے رکھا ہے. اس طرح یہ لبرل قسم کے لوگ, لادین قسم کے لوگ ہمارے گھروں کو اجاڑ کے رکھیں گے. یہ ہمارا جو مضبوط فیملی سسٹم ہے اس کو تباہ کر کے رکھیں گے. سامعین, اس وقت آپ دیکھیے طلاق کے کیسز کتنے زیادہ ہیں, خلا کے کیسز کتنے زیادہ ہیں. فیملی سسٹم تباہ ہونے جا رہا ہے. آہستہ آہستہ گھروں میں خرابیاں آتی جا رہی ہیں. عورتوں کی اس آزادی کی جو یورپ کا ایجنڈا ہے, اس آزادی کی وجہ سے دین اسلام سے خواتین ہماری دور ہوتی جا رہی ہیں, اور مذہب سے بیزار جو طبقہ ہے وہ ان کو استعمال کرتا جا رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس ایجنڈے کو روکا جائے, اس کی بے قری کی جائے, اپنی خواتین کو ان کا حق دیا جائے, اور اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا جائے. اللہ پاکستان کی ہماری حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.